جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 16 دسمبر ہے اور 16 دسمبر کو مشرقی پاکستان سے الگ ہوا تھا اور 16 دسمبر کو ہی اے پی ایس پشاور پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا اور وہاں پہ معصوم بچوں کا قتل عام ہوا تھا۔ امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا، ان واقعات سے کوئی سبق سیکھا؟ مشرقی پاکستان کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور جو اے پی ایس میں ہوا اس کی بھی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ان دونوں واقعات سے ہم نے سبق سیکھنا تھا۔ یہ سامنے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹویٹ ہمارے موجودہ جو وزیر دفاع ہیں یہ ان کی ٹویٹ ہے اور پڑھ کے مجھے بڑا حوصلہ ہوا۔ کسی نے شیئر کی تو اس میں لکھا ہوا تھا انہوں نے کہ کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا؟ تو میں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا تو یقیناً یہ اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں پہ غلطی ہوئی، اس میں کیا ہماری غلطیاں تھیں، کس کی غلطی تھی، کتنی غلطی تھی۔ لیکن یہ ٹویٹ جو ہے ان کی غالباً 2020 کی ہے، جب سے وہ وزیر دفاع بنے ہیں اس کے بعد سے انہوں نے سبق سیکھنا یا پھر تاریخ کو یاد رکھنا شاید مناسب نہیں سمجھا۔ ابھی آج ان کی کوئی ایسی ٹویٹ میں نے نہیں دیکھی۔ یہ اس دور کی ٹویٹ ہے جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ یہ جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ بیانات ملاحظہ فرمائیں، 48 گھنٹے بعد سکوت ڈھاکہ ہو گیا، قائد اعظم کا پاکستان دو لخت ہو گیا، ہتھیار ڈالنے کا منظر آج بھی یاد آتا ہے تو سر جو ہے شرم سے جھک جاتا ہے اور ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا۔ نیچے انہوں نے ڈان کی وہ لگائی ہوئی ہے، اخبار کا اسکرین شاٹ لگایا ہوا ہے، اس کا 1971 کا یہ اخبار ہے جس میں جنرل یحییٰ کا بیان ہے کہ وار ٹل وکٹری، جب تک ہم جیتیں گے نہیں تو جنگ ہماری جاری رہے گی۔ اور وہ جنرل یحییٰ کی ویڈیوز وغیرہ بھی چل رہی ہوتی ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آئی نو ایسٹ پاکستان لائک پام آف مائی ہینڈ، اور مطلب کہ عجب بھی کسی عجیب دنیا میں وہ رہ رہے تھے۔ اب صرف یحییٰ کا تو وہاں پہ قصور نہیں تھا، یہ ایک آپ جسے کہہ سکتے ہیں پورا مختلف واقعات کا، اس کو آپ مربع کہہ سکتے ہیں، مرکب کہہ سکتے ہیں، سارے واقعات نے مل کے اس میں کنٹریبیوٹ کیا۔ اس میں ایک طرف آپ کا یہ جو جنرل یحییٰ کا کردار تھا، وہاں پہ جس قسم کا آپریشن کیا گیا اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ آپریشن سے پہلے وہاں پہ جس قسم کے سیاسی حالات بنائے گئے، اس سے پہلے جس طریقے سے ملک میں مارشل لا لگایا گیا، آئین کو روندا گیا، ملک کے اندر جو عام لوگوں کا ووٹ ہے اس کی عزت کو پامال کیا گیا، ووٹ کو عزت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا۔ اگر آپ دیکھ لیں شیخ مجیب الرحمان صاحب، یہ پہلے بھی میں نے کتنی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے 160 سے زیادہ سیٹیں جیتی تھیں ان انتخابات میں، اور بھٹو صاحب نے جو ہے وہ کوئی 80 کے قریب سیٹیں جیتی تھیں، اور بھٹو کے مقابلے میں شیخ مجیب الرحمان کا ووٹ بھی ڈبل تھا، ووٹ بھی ان کا ڈبل تھا۔ لیکن بھٹو صاحب جو ہے خواہش ان کی تھی کہ میں اقتدار میں بیٹھوں، میں وزیر اعظم بنوں، میں صدر بنوں، ہماری حکومت بنے۔ اور بھٹو وہ واحد شخصیت ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بنے پاکستان کے اندر۔ تو بہت سارے اس میں، جسے میں نے آپ کو کہا کہ فیکٹرز تھے، لیکن بڑا کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم نے سبق سیکھا؟ اس وقت جو لوگ چاہتے تھے کیا ہم نے اپنے لوگوں کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ کیا یا ہم نے ان سے بات کی؟ وہاں پہ جس قسم کا آپریشن کیا گیا، لوگوں کو مارا گیا، انٹلیکچوئلز کو مارا گیا، پوری اس کی ایک جو ہے وہ تاریخ ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، کسی ایک فیکٹر کے اوپر آپ تمام ذمہ داری نہیں ڈال سکتے۔ اس میں سیاسی ناکامی بھی ہے، اس میں آپ کے جو ادارے ہیں ان کی ناکامی بھی ہے، جس طریقے سے فوج سے آپریشن کروایا گیا اس کی ناکامی بھی ہے، آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، پھر اس میں بھارت کا کردار بھی تھا۔ لیکن جب تک آپ کے اپنے گھر میں مسائل نہ ہو تو کوئی اس کا ایڈوانٹیج اس طرح نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ 16 دسمبر کا ایک ایسا تاریخ دن ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ لیکن یہ جو کوشچن خواجہ آصف نے اٹھایا کہ کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیا اس سبق کو سیکھ کے ہم نے کوئی چیزوں کو بدلا؟ کیا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد ہم کرسی کی لالچ میں عوامی مینڈیٹ کو نہیں روندیں گے؟ آج کے بعد جو عوام کا مینڈیٹ ہوگا، جس بندے کے لیے ہوگا، وہ اس کو ملے گا۔ کیا ہم نے یہ فیصلہ کیا؟ کیا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے لوگوں کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے؟ ہمارے لوگ ہیں، ان سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خطہ ہے، یہ جو ریاست ہے، یہ لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ 4 سیاستدانوں پر یا 5 دیگر معزز شخصیات پر مشتمل اگر بیٹھ کے کچھ لوگ کوئی فیصلہ کر لیں، وہ ریاست کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ریاست کا فیصلہ وہ ہوتا ہے جو عوام فیصلہ کرتی ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے حق میں کرے، چاہے وہ زرداری صاحب کے حق میں کرے، چاہے وہ کسی اور کے حق میں کرے۔ تو یہ کانسیپٹ کیا ہم نے اپنا کلیئر کیا کہ اس ریاست کے جو مالک ہیں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ؟ یہ تو علامہ اقبال صاحب نے بھی کہہ دیا تھا۔
تو کیا ہم نے اس چیز کو آن بورڈ لیا؟ کیا ہماری سیاسی جماعتیں یہ آن بورڈ لیتی ہیں؟ ہماری تو سیاسی جماعتوں کے اندر سے بھی جو ہے وہ ہمیں صحیح طرح کی جمہوریت نظر نہیں آ سکی. وہاں پہ بھی آمریت ہے. پچھلے دنوں جو خرم دستگیر صاحب ہیں انہوں نے کمپلین کی، بلکہ بات کی ایک ٹی وی ایک انٹرویو میں کسی صحافی سے وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ 1 سال ہو گیا ہے نواز شریف صاحب سے میری ملاقات نہیں ہو سکی، کوشش کر رہا ہوں لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. تو یہ تو ہماری جمہوری جماعتوں کی حالت ہے کہ جمہوریت جماعتوں کے اندر اتنی ہے. یہ وہی خرم دستگیر صاحب ہیں جن کا تعلق گجرانوالہ سے، اور گجرانوالہ کے جلسے میں میاں صاحب نے جنرل باجوہ سے بڑے سوال کیے تھے اور بتایا تھا کہ کیسے جناب آپ نے یہ کر دی اور وہ کر دی، اور بعد میں خرم دستگیر بڑا زیر عتاب بھی رہا. لیکن میاں صاحب اب ان سے ملنے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہے. خرم دستگیر صاحب کو آ کے برملا اس چیز کا اظہار کرنا پڑا. آپ سوچیں اس سے پہلے انہوں نے کتنی ایفرٹس کی ہوں گی، پر یہ میاں صاحب بھارت سے آئے ہوئے صحافیوں سے مل لیتے ہیں، سب سے پہلے ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. پر اینی وے کوشچن وہی ہے جو خواجہ آصف صاحب نے اٹھایا تھا کہ کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا؟ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ خبر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں. یہ آج مری کے سے خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ کل مری میں جو عوام باہر نکلے انہوں نے اپنے رائٹس وغیرہ کے لیے پروٹیسٹ کیا. ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اگری نہ کریں. اب ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات کے تحت وہاں پہ کچھ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. یہ سیاست.پی کے رپورٹ کر رہا ہے. تو کیا ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے؟ کیا ہر کسی کو ہم نے ملک میں دہشت گرد قرار دے دینا ہے؟ تو سبق لگتا یہ ہے کہ ہم نے نہیں سیکھا. کیا اس طرح پروٹیسٹ کرنے والوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ہونا چاہیے؟ جس طرح میں نے عرض کی کہ کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا؟ یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہی خواجہ آصف جو ہیں یہ آج وزیر دفاع ہیں، یہ اقتدار میں ہیں. تو یہ آج قوم کو آ کے بتائیں نا کہ ہم نے کیا سبق سیکھا. آج یہ ٹویٹ کریں اور قوم کو بھی بتائیں، ٹی وی پہ بھی جائیں، وہاں پہ بھی بتائیں، پیغام ویڈیو پیغام بھی جاری کریں اور بتائیں کہ جناب اس وقت یہ ہوا تھا. تو اور بڑا کوسچن یہ ہے کہ کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا یا پھر ہم نے ڈنڈے کے زور کے اوپر اپنی جمہوریت کو نافذ کرنا ہے، اور جس طرح بلاول کہتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور کے اوپر ہم نے استحکام لے کے آنا ہے، ہم نے ویسا ہی کرنا ہے. جب تک ہم ایسا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو یہاں پہ اسی طرح کے مسائل بار بار آئیں گے. آج اگین جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک ان پاپولر حکومت جو ہے اقتدار میں ہے، عوام کا بڑا حصہ جو ہے اس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتا ہے. 8 فروری کا جو الیکشن ہوا اس کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک ہے. پھر آبادی کے ایک بڑے حصے کو آپ انتشاری کہتے ہیں، آبادی کے بڑے حصے کو آپ جو ہے ملک دشمن کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں جناب یہ ایسی قوت ہے جو ملک دشمن ہے، وہ یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ قوت ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے. اب حکومت کے کہنے سے تو وہ ملک دشمن نہیں ہو جائیں گے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب اقلیت اکثریت کو بتائے گی کہ تم محب وطن نہیں ہو؟ کیا اقلیت کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اکثریت کو بتائے کہ تم ملک دشمن ہو، یا تم جو ہے تمہاری جو چیزیں ہیں یا جو تمہاری سیاست ہے وہ جو ملک دشمنی کے مترادف ہے؟ تو سیاست کو سیاسی طریقے سے کرنا چاہیے. اور اگین بنیادی چیز وہی ہے کہ کیا ہم نے سبق سیکھا؟ کیا اگر ہم شیخ مجیب الرحمان کے ووٹ کو مان لیتے تو کیا مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان اس طرح علیحدہ ہوتے؟ کیا پاکستان 2 لخت ہوتا؟ کبھی بھی نہ ہوتا. اور اس سے بھی آپ پیچھے چلے جائیں، آپ نے پیچھے بھی جس طرح ماشاءاللہ لگایا، ادھر حکومتوں کا خاتمہ کیا اور کہا کہ جناب بڑے ہم سیانے ہیں اور ہم یہ فیصلے کریں گے، اس کا نتیجہ پھر جو نکلا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. چیزوں کو کارپیٹ کے انڈر برش کرنے سے معاملات اب حل نہیں ہوں گے. اگر ہم نے معاملات کو حل کرنا ہے تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ان کو ڈسکس کیا جائے، اچھے طریقے سے کیا جائے، اور ایک ایسی جگہ پہ کیا جائے کہ جہاں پہ چیزیں جو ہیں بالکل کھل کے لوگوں کے سامنے آئیں، لوگ اس کے اوپر اپنی رائے قائم کریں، لوگ دیکھیں کہ کس طرح ہوا، ماضی میں ہماری کیا غلطیاں تھیں، ابھی ہم کیا کر رہے ہیں. اور اگین آپ کو لگتا ہوگا کہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، پر کوسچن وہی ہے کہ کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا؟ یہ ہم سب نے بار بار اپنے آپ سے کوسچن کرنا ہے کہ کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا. 2014 میں آپ آ جائیں تو اے پی ایس میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا، قتل عام ہوا وہاں پہ ہمارے بچوں کا. اے پی ایس اسکول میں دہشت گردوں نے جس قسم کی کارروائی کی شاید ہی اس کی کوئی مثال ملتی ہو دنیا کی تاریخ میں. جس طریقے سے بچوں کو چن کے وہاں پہ مارا گیا، اور انہوں نے یہ نہیں کہ جا کے بچوں کو ہاسٹیج بنانا تھا، انہوں نے جا کے وہاں پہ بچوں کا قتل عام کیا. اور اس سے ہم نے کوئی سبق سیکھا؟ ابھی دیکھیں 10 سال اس کو ہو گئے ہیں، اور کل ہی نوٹیفیکیشن سامنے آیا کہ جی اسلام آباد میں بھی اسکول بند رہیں گے. آج اسلام آباد میں سارے اسکول بند ہیں. اس طرح 1-2 بڑے شہر اور جو ہیں پنجاب کے، وہاں سے بھی اس طرح کا نوٹیفیکیشن آیا. تو ایک دم سے والدین جو ہے، مختلف والدین نے
जिन से मेरा ताल्लुक है, उन्होंने मुझसे भी पूछा कि यार क्या हो रहा है। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्यों बंद किए जा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, क्या चीज है, क्या मसला है, क्यों आज के दिन स्कूल बंद किए गए हैं। हो सकता है कोई ऐसा इशू हो, कोई सिक्योरिटी का इशू हो, लेकिन जमहूरियत में इस तरह खुफिया काम और खुफिया वारदातें डालने की आदत क्यों तो नहीं होनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी थ्रेट है, कोई ऐसी बात है, तो आप जो नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं उसमें बताएं यार ये मसला है। ये तो नहीं है कि अवाम को पता भी नहीं है, वो अजब अजीब इस्तराब फैला हुआ है कल से कि जी क्यों स्कूल बंद हो गए, क्यों कॉलेज बंद हो गए। पर अगेन जिस तरह मैंने कहा कि अब ये जो 2014 का वाकया, क्या हमने उससे सबक सीखा? हमने अपनी सिक्योरिटी को बेहतर किया, हमारे जो पॉलिटिकल फेलियर्स थे उनको बेहतर किया, सिक्योरिटी के फेलियर्स थे उनको बेहतर किया, इंटेलिजेंस के जो फेलियर्स थे उसको बेहतर किया। यहां पे अक्सर ये होता है कि हमला हो जाता है, किसी जगह पे अटैक हो जाता है, हमारे अफसरान की शहादतें होती हैं, हमारे जवानों की शहादतें होती हैं, और बाद में जनाब हुकूमत आके बयान दे रही होती है कि जी हमने तो नाकाम बना दिया और हमने जनाब इतने बंदे उनके जहन्नम वासिल कर दिए। भाई पहला क्वेश्चन ये है कि वो हमला हुआ क्यों, वहां तक वो लोग पहुंचे किस तरह, उसका वो हमला क्यों हुआ, उसमें कितनी इंटेलिजेंस का फेलियर था, कितने लोगों को सजाएं हुई। ये तो हर इस दिन 16 दिसंबर को उनके चेहरे कौम को दिखाने चाहिए कि जनाब ये बंदे बरतरफ हुए, ये जो एहलकार है इसका ये कसूर था, वहां पे जो डीपीओ है उसका ये कसूर था, इसकी हुकूमत थी, ये सूबाई वजीर दाखिला था, ये सिक्योरिटी एहलकार थे, इन सब को जो सजाएं हुई या इन सब को बरतरफ किया गया। हम उसके ऊपर भी मट्टी डालना शुरू कर देते हैं। वो एक अजब सी मेंटेलिटी है यहाँ पे कि एक तो आपके साथ बुरा हुआ हो, वो नहीं लोगों को नहीं बताना, छुपा लो छुपा लो। छुपाने से चीजें नहीं आप छुप सकती हैं। उसका होता ये नुकसान है कि फिर उल्टा चीजें गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं जिनका हकायक से या हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इन चीजों को देखने की जरूरत है, हमने फैसले करने हैं, हमने सबक सीखने हैं, और फिर उसके बाद वो एहसानुल्लाह एहसान साहब थे एक जो गिरफ्तार हुए और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और वो भी मुल्क से बाद में फरार हो गए, पता नहीं कैसे गायब हो गए। उसका भी आज तक कोई पता नहीं चला कि जनाब वो सिक्योरिटी एहलकारों के इदारों के तहवील में था और वहां से वो फरार हो गया। अगेन बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। जो लोग इसमें मुलविस थे उनके खिलाफ क्या सजाएं हुई, उनको क्या सजाएं दी गई, ये चीजें भी ओपन होनी चाहिए। ये सारी चीजें ओपनली डिस्कस होनी चाहिए, इसलिए कि जिनके बच्चे मर गए हम ये कह देते हैं कि जी शोधा एपीएस, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, हम उनको कहते हैं कि वो शहीद हुए, लेकिन आप उन माँ बाप से पूछें ना कि उनके दिल पे क्या गुजरी है। क्या आपके सिर्फ शहीद कहने से उनको सुकून मिल जाएगा? गौर करने की जरूरत है कि कैसे हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम सबक सीख सकते हैं। और सबक आप तभी सीखते हैं, ये आखिर में मैं खत्म करूंगा ये कह के, जो क्वेश्चन बार बार है ना कि क्या हमने सबक सीखा, क्या हमने सबक सीखा। सबक हम तभी सीख सकते हैं जब हम ओपननेस का मुजाहरा करेंगे। बंद कमरों में सबक नहीं सीखे जाते। सबक जो कौमें सीखती हैं ना वो बिल्कुल हेड ऑन लेती हैं, चीजों को सामने देखती हैं और कहती हैं हाँ जी ये हमारी गलती थी। जब आप भी अपनी जिंदगी में कोई चीज सबक सीखते हैं या कोई चीज सीखना चाहते हैं तो आप खुल के उसका मुकाबला करते हैं, सामने आके ओपननेस से उसकी बात करते हैं, उसमें कोई शर्म नहीं होती है। फेलियर सब के होते हैं, यहाँ पे सियासतदानों के फेलियर्स भी हैं, यहाँ पे जुडिशरी के फेलियर्स भी हैं, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के फेलियर्स भी हैं, यहाँ पे कौम के फेलियर्स भी हैं, सबके फेलियर्स हैं। लेकिन यह है कि आपने उन फेलियर्स को एक तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, मानना है, झूठी अना के पीछे नहीं छुपना। जो कौमें झूठी अना के पीछे छुपती हैं, जो हुकूमतें झूठी अना के पीछे छुपती हैं, वहां पे कभी भी बेहतरी नहीं आती। आप देख लें कहीं पे आपको झूठी अना नजर नहीं आएगी तरक्की याफ्ता ममालिक में। वो कुछ भी कर रहे हैं, अगर उनसे गलती भी होती है तो वो उसको मानते हैं, उसका ओपननेस होती है, उसके हवाले से उसको डिस्कस किया जाता है। यहां पे हर चीज को छुपा लो, दबा दो, छुपा दो, किसी को ना पता चले, बस ये चार बंदे बड़े अक्लमंद हैं, कौम बड़ी बेवकूफ है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने एक जमहूरी मुआशरे के तरह तरक्की करनी है और आप ये समझते हैं कि जनाब पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो जमहूरियत में है, तो फिर यहाँ पे हकीकी जमहूरियत जब तक कायम नहीं होगी इस तरह के मसाइल होते रहेंगे। कभी जो है वो मजहब के नाम पे होंगे, कभी वो पॉलिटिकल किसी आइडियोलॉजी के नाम पे होंगे, कभी वो किसी और चीज के नाम पे होंगे। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल नजर आते रहेंगे। ओपननेस और लोगों के राइट्स का एक तरह से एहतराम और प्रोटेक्ट करना, जब लोगों के राइट्स को आप प्रोटेक्ट करेंगे तो तमाम चीजें वहीं पे आप देखेंगे कि स्लो डाउन होना शुरू हो जाएंगी। हमने लोगों के जमहूरी राइट्स को मानना है,
اور ایز اے حکومت ماننا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی احتجاج کرے تو اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ، کوئی وکیل ہو اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ، کوئی سیاستدان ہو اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ، عام عوام ہو اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ. یہ فیئر کے ذریعے، خوف کے ذریعے، خوف کی فضا قائم کر کے یقین کیجئے نظام نہیں چلایا جا سکتا. تو یہ تو اگر امریکہ میں کسی کو سمجھ نہ آئے، یا یہ بات اگر کسی کو برطانیہ میں سمجھ نہ آئے، یا یہ بات کسی کو یوگوسلاویہ میں سمجھ نہ آئے، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ انہوں نے ایکسپیرینس نہیں کیا. ہم نے تو یہاں پہ یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے. ہم نے تو زبردستی جو ہے ایک سیاسی موومنٹ کو دبانے کی کوشش کی، زبردستی سیاستدان کو دہشت گرد بنایا اور پھر اپنا ملک توڑوا لیا. تو ہمارا تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. تو ہمیں تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے دوبارہ یہ چیز نہیں ہونے دینی. تمام لوگوں کے پولیٹیکل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کرنا شروع کر دیں. آپ بھی دیکھیں کہ کیا اس چیز سے نقصان ہوگا، اس چیز سے ملک کا فائدہ ہے. ملک ہوگا تو سیاست بھی ہوگی، صحافت بھی ہوگی، وکالت بھی ہوگی، اور اگر لوگ ہوں گے، آبادی ہوگی تو ملک بھی ہوگا. تو جو لوگ ہیں وہ اصل ریاست ہے، جو عوام ہے وہ اصل ریاست ہے. جب عوام کا جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں مفاد مقدم ہو جاتا ہے جس ریاست کے اندر، اس ریاست کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ترقی جو ہے اس ریاست کا مقدر بن جاتی ہے، خوشحالی اس ریاست کا مقدر بن جاتی ہے جس ریاست کے اندر عوام کا مفاد جو ہے وہ مقدم ہو، جس ریاست کے اندر اشرافیہ کا مفاد مقدم ہو، جس ریاست کے اندر یہ سمجھا جائے کہ بس ساری مراد جو ہے وہ اشرافیہ کے لیے ہے، اشرافیہ کا علاج بھی سوئٹزرلینڈ میں، اشرافیہ کی جائیدادیں بھی لندن میں، اور پاکستان میں بچے جو ہے وہ اس طرح بھوک سے مر رہے ہوں، پاکستان کے بچے یونان کے سمندروں میں ڈوب رہے ہوں. وہاں پہ ترقی، خوشحالی جو ہے وہ ایک نعرے بن کے رہ جاتے ہیں. حقیقت میں وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. عوام کا مفاد جو ہے وہ سب سے مقدم ہونا چاہیے، کیونکہ اس ملک کے حقیقی وارث پاکستان کے عوام ہیں. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.